بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دریائے فرات۔ دریائے فرات یا نہر فرات ایشیا کا عظیم ترین دریا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کئی عظیم ضعیف احادیث بھی موجود ہیں۔ دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی جنت سے بہنے والی نہر سے آتا ہے۔ اس دریا کو مختلف مذاہب میں مختلف اہمیت حاصل ہے۔ اس دریا سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریبی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ بھی ہوگی کہ دریائے فرات پوری طرح سوکھ جائے گا، لیکن یہ کیوں اور کیسے ہوگا اور کب ہوگا، اس کے بارے میں تفصیلاً آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دریائے فرات برِ اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ دریائے فرات کا عظیم سفر ترکی کے جنوب مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے تو یہ دو دریاؤں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا ایک ساتھ بہاؤ ہوتا ہے۔ پھر یہ دو دریا مشرقی وسطی سے الگ الگ تاہم ایک ہی ساتھ بہتے ہیں، یعنی درمیان میں یونان کا قدیم علاقے میں سوپٹیما کی تہذیب اور وادی آ جاتی ہے، جبکہ اس کے دونوں جانب ایک حاشیے کی مانند دونوں دریا بہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا ترکی میں مشرقی جانب سے تقریباً 50 میل تک کا سفر ایک ساتھ طے کرتے ہیں۔ پھر یہ دریا یہاں سے جنوب مشرق سے ہوتا ہوا شمالی ساریہ اور عراق سے ہوتا ہوا عین خلیج فارس تک جا پہنچتا ہے۔ دریائے فرات کی کل لمبائی 1740 میل یا 2800 کلومیٹر ہے۔ یہ تھا دریائے فرات کا ابتدائی تعارف۔ اب ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی وجہ سے عراق کا قدیم نام ابو نہرین تھا، جس کا مطلب ہے دو نہریں۔ ہزاروں سالوں سے یہ دو دریا اپنے توش پر بہہ رہے ہیں، جو کہ عراق کی تاریخ اور اس خطے پر اپنے توش پر بہہ رہے ہیں جو کہ عراق کی تاریخ اور اس خطے کی زرخیزی کی علامت بھی ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے کناروں پر کئی ریاستیں آباد اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اس علاقے کی بے انتہا زرخیزی ہے اور ہر قوم یہاں اپنے قدم جمانا چاہتی تھی اور اسی بنا پر ایک دوسرے کو آباد اور برباد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی آبادی حصہ کئی قدیم تہذیبوں کی یہاں پیدائشی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان میں الما، آسور، بابل، سمیر، عقد اور کئی دیگر اقوام کا بھی ذکر ہے۔ یہاں کئی مذاہب سے منسلک لوگ آباد ہوئے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ دینی، سیاسی، تجارتی، حکمت عملی کے حاصل ہیں۔ ان کے اطراف کا زرخیز علاقہ دریا کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کا سبب بنے ہیں۔ ماضی سے مستقبل تک یہ علاقے ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ ماضی قدیم کے انسان ان دونوں دریاؤں کے کناروں پر چٹانوں کو تراش کر وہاں ہار بناتے ہیں اور ان کی دیواروں پر اپنی تیزی سے متعلقہ معلومات کو تحریر کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب سے روشناس کروا سکیں۔ یہ علاقہ ہزاروں سالوں سے تجارت اور زراعت کا مرکز کر رہا ہے، تاہم کبھی بھی اس دریا پر کسی قسم کا کوئی پل تعمیر نہیں کروایا گیا۔ اس دریا کے بارے میں خیال ہے کہ یہ اس علاقے کو تقریباً 30,000 سال سے سیراب کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دریائے فرات کے بارے میں حیران کن پیشن گوئیاں کی، جن میں سے ایک بلا شبہ درست ثابت ہو چکی ہے اور دوسری مستقبل قریب میں انشاءاللہ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2894 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کو یہی توقع ہوگی کہ شاید وہ زندہ بچ جائے گا۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر موجود ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ احادیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں بھی موجود ہیں۔ ان احادیث کی وضاحت کے مطابق یہ دریا اپنا رخ بدل لے گا، پانی کی سطح کم ہو جائے گی، تب لوگ دیکھیں گے اس میں سونے کا پہاڑ ہے جو شاید کسی حکمت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ اس دریا کے ایک حصے کو بشت العرب کہا جاتا ہے کیونکہ یشت العرب علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی تک اس دریا میں سونے کی موجودگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہاں سونا کہاں دفن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دریا اس سونے کو ظاہر کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس سونے کو لینے کے لیے اس پر جھپٹیں گے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ سونا مجھے ملے، اور اس جھپٹا جھپٹی میں اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ مثلاً 100 آدمیوں میں سے بس ایک زندہ بچے گا، یعنی 99% کی موت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم میں سے کوئی وہاں موجود ہو تو وہ اس سونے میں سے کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ اور عذاب ہوگا۔ یہ حدیث بلا شبہ تکمیل کو پہنچے گی، لیکن ابھی تک یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانی ایسی بیان فرمائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہل حجاز کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی بلند تھی کہ عرب کے اونٹ رات کے اندھیرے میں اس کی روشنی سے روشن ہو گئے تھے، جبکہ یہ آگ عراق کے علاقے میں لگی تھی۔ لہٰذا محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ 7ویں صدی میں یہ پیشن گوئی مکمل ہو چکی ہے۔ تو بعض نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ پوری ہو چکی ہیں، اور بعض کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ تو قرب قیامت یہ دریا سوکھ جائے گا اور اس کی سطح کم ہو جائے گی، جس کی بنا پر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور عظیم ترین فتنے کا برپا ہونے کا سبب بنے گا۔ ناظرین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دریائے فرات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ اور ان کے جانثاروں کو شہید کیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے ان کو 10 دن تک پیاسا رکھا گیا۔ ان پر یزید نے فوجیں مسلط کر دی، ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور ان کے جانثار پیارے پیاسے رہے، اور بالآخر 10 محرم کو اسی مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ جو سب سے بڑی شہادتیں ہوئیں ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ناظرین، دریائے فرات کی ایک اور بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کا سفر کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے آسمان سے زمین پر 2 نہریں دیکھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔